حدیث نمبر 1813 1813 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال النبی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا بلا نہ کہو. فلو ان احدکم، پس اگر تم میں سے کوئی، انفقا خرچ کرے، مثل احد ذهبا، احد پہاڑ جتنا سونا، ما بلغ مد احدہم، وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ نہیں پا سکتا ان میں سے کسی ایک کے مد کو. کن میں سے کسی ایک کے مد کو؟ صحابہ میں سے کسی ایک کے مد کو. ولا نصیفہ، اور نہ ان کے آدھے مد کو. حدیث قابل غور ہے، یہاں کچھ سمجھنا ہوگا. آپ فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں گولڈ خرچ کرے، کتنا ہی گولڈ بن جائے گا؟ 1 کلو ہو جائے گا؟ 2 کلو؟ ٹنوں کے حساب سے ہوگا، کیونکہ احد پہاڑ 7 کلومیٹر طویل ہے. کتنا طویل ہے؟ 7. اور پھر اس کی جو ہے چوڑائی وہ اس کے علاوہ ہے. میں تو طوال تو بتا رہا ہوں نا. جی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں احد پہاڑ کے اوپر جو سونا ہے وہ کتنا بن جائے گا. معلوم نہیں اتنا سونا پوری دنیا میں بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. احد پہاڑ کے برابر کو سونا اللہ کی راہ میں دے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں 1 مد گندم دی ہو، غلہ دیا ہو، اناج دیا ہو. 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ آپ آدھا کلو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 1 سا میں کتنے ہوتے ہیں؟ سا جو ہے 2 کلو 100 گرام سے لے کر یعنی کہ 2500 گرام تک کہتے ہیں، 2500، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں کتنا؟ 2.5 کلو. ہم درمیانہ قول اختیار کر لیتے ہیں کتنا؟ 2.5 کلو. اچھا 2.5 کلو جو ہے یہ 1 سا ہے، اور 1 سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4. اس لحاظ سے 1 مد تقریباً آدھا کلو یا اس سے کچھ زیادہ بنا. اور ویسے علماء کرام یہ بتاتے ہیں، شیخ ابن باز وغیرہ، کہ وہ انسان جس کا قد معتدل ہو، ہاتھ معتدل ہو، نہ بہت لمبے قد والا ہو نہ بہت ہی چھوٹے قد والا ہو، تو اس کے یہ 2 جو ہاتھ ہیں ان میں جو کچھ آ جائے وہ کیا ہے؟ 1 مد ہے. 2 ہاتھوں میں جو غلہ آ جائے، جو اناج آ جائے، جو چیز آ جائے، وہ کیا ہے؟ 1 مد ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے صحابی نے 2 ہاتھ بھر کر اللہ کی راہ میں جو غلہ دیا ہے، اناج دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر وزنی ہے، قیمتی ہے، شان والا ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر گولڈ دے تو میرے صحابی کے اس غلے اور اناج تک نہیں پہنچ سکتا. اندازہ کریں صحابہ کرام اور ہم میں کتنا فرق ہے. بلکہ فرمایا میرے صحابی نے پورا مد نہیں، آدھا مد دیا اور تب بھی تم ان کو نہیں پہنچ سکتے. اب آدھا مد کتنا رہ گیا جی؟ پاؤ یا 1 ہاتھ. یہ دیکھ لیں، 1 ہاتھ گندم یا کھجوریں یا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اور ہم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر گولڈ دے تو ہم اس صحابی کے صدقے تک نہیں پہنچ سکتے. ہمارا صدقہ ان کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اس حدیث کے مخاطب کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں عام ہے، لیکن آپ علی مرزا جیلمی سے پوچھیں، دیگر ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں مکمل طور پہ بغض رکھتے ہیں یا آدھا رکھتے ہیں یا کم رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مخاطب
خود صحابہ کرام ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو. وہ کہتے ہیں بالکل. وہ کہتے ہیں بعد والے صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جو پرانے صحابہ کرام ہیں ان کو برا بلا نہ کہو، تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. دلیل کہہ دی آپ کے پاس. کہتے ہیں دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے حدیث کب بیان کی تھی؟ جب خالد بن ولید، اور یہ کون ہے؟ نئے مسلمان، جب نئے صحابی خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف، یہ کون ہے؟ پرانے صحابی اشرا مبشرہ میں سے. ان کے مابین کو غلط فہمی پیدا ہو گئی. خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو برا بلا کہا تو یہ معاملہ اللہ کے رسول تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تب آپ نے کہا تھا خالد بن ولید اور ان جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. جی اب آپ کیا کہتے ہیں؟ علی مرزا صاحب کا موقف تو آپ کے سامنے آ گیا. اور اسی کو بنیاد بنا کے کئی لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے وہ صحابی ہیں ہی نہیں. صحابی تو وہ ہیں جو پرانے لوگ ہیں فتح مکہ سے پہلے. اسی لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بعد والے لوگوں سے کہ تم میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. اس کا مطلب میرے صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. جو فتح مکہ کے بعد ہوئے ان کو آپ صحابہ کہہ نہیں دے. ان کو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جی میرے پاس بیٹھے ہوئے شیخ محمد بن تقی الرحمان زیدی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ الفاظ کب کہے، کس کو مخاطب کر کے کہے. ہم نے دیکھنا کہ کیا الفاظ کہے. قرآن کریم میں کئی آیات نازل ہوتی ہیں کسی صحابی کے واقعے کی وجہ سے. زہار والی آیات آپ لے لیں، وہ نازل ہوئی ہیں ایک صحابی اور ایک صحابیہ کے معاملے کی وجہ سے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کیا کہہ دیا تھا؟ ماں بہن، کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو. تو اللہ نے کہا کہ زہار کر لو تو تمہیں یہ کفارہ پڑے گا. تو اب کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیتیں ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو یہ حکم انہی کے لیے ہے، یا قیامت تک کے ہر اس انسان کے لیے ہے جو زہار کر بیٹھے؟ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے. تو لا تسبوا اصحابی، یہاں پہ ایک تو علماء کرام یہ وعدے کرتے ہیں کہ اگر نئے صحابی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پرانے صحابی کو برا بلا کہے، تو جو صحابی نہیں ہے اس کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ وہ کسی صحابی کو برا بلا کہے، چاہے کوئی پرانا صحابی ہو چاہے نیا صحابی ہو. بعد میں آنے والے لوگ جو صحبت کے شرف سے محروم ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھنے کی سعادت سے محروم ہیں، انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی بھی صحابی کو برا بلا کہیں، تنقید کریں، طعن تشنیع کا نشانہ بنائیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ صحابی کون ہے، تو صحابی ہر وہ انسان ہے جس نے ایمان قبول کیا اور ایمان و اسلام کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور اسی دین اسلام پہ فوت ہوا. تو امیر معاویہ صحابی ہیں، خالد بن ولید صحابی ہیں، ابو سفیان صحابی ہیں، ان کی وائف صحابیہ ہیں. یہ سب لوگ صحابہ ہیں. ان سب نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے. البتہ یہ سچ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، یہ اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
اللہ نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے وہ درجے کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے کہیں آگے ہیں، لیکن آخر میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے بھی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ان سے بھی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو صحابہ کرام کو برا بلا کہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، خصوصاً وہ صحابہ کرام جن کی شان نبی علیہ السلام نے نام لے کر بیان کی، ان کا جنتی ہونا بیان کیا۔ مثال کے طور پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کا نام لے کے آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو صحابہ کرام کو برا بلا کہنے سے بچنا چاہیے، اس عمل سے دور رہنا چاہیے۔ تو بہرحال ان تین احادیث سے صحابہ کرام کی شان معلوم ہو رہی ہے اور ان کے زمانے کی شان بھی اور ان کے زمانے کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے۔